السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، عزت مآب مہمان خصوصی اور خواتین و حضرات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرات گرامی، زندگی کی راہیں بے شمار ہیں، حیات مستعار کی منزلیں لاتعداد ہیں، دنیا میں مقاصد انگنت ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہر راہ مسافروں سے بھری پڑی ہے۔ ہر منزل کی طرف قافلوں کے قافلے رواں دواں ہیں، ہر مقصد کے متوالے سبک روی سے اس کو پانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ مگر ایک شاعر کی زبانی میں کہنا چاہتا ہوں، عظیم تر ہے مقاصد بعید تر منزل، عظیم تر ہے مقاصد بعید تر منزل، بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کارواں اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا۔ سفر سے پہلے صحیح منزل کا تعین، بے شمار مقاصد میں صحیح مقصد کا شعور و ادراک انسان کے لیے، ایک راہ رو کے لیے اور ایک مسافر کے لیے اولین شرط ہے، ورنہ اے زندگی کے مسافروں کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں کہا گیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اس سے زیادہ افسوسناک مقام اور دل کو خون خون کر دینے والا موقع اور جگر کو پارا پارا کر دینے والا منظر کیا ہوگا کہ ایک مسافر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، ایک راہ رو جب زندگانی کے مراحل طے کر کے اور ایک قافلہ طویل راہنوردی کے بعد جب سفر کی تکمیل کرے تو اپنی منزل کو دیکھ کر پکار اٹھے، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کہیں وہ منظر سامنے نہ آ جائے جن کے بارے میں کہا گیا، کیا ہم تم کو سب سے زیادہ ناکام لوگوں سے باخبر نہ کر دیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی کوششوں اور کارناموں کو غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ حضرات، مادیت و دنیا پرستی کے اس دور نے حقیقی مقصد کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا، اسی لیے آج پھر سے دنیا کو بتانا ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، مادیت کے بت کو توڑنا ہے اور دنیا پرستی کے صنم قدے میں آگ لگا دینی ہے اور یہ صدا بلند کرنی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی طرف خود خالق کائنات رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ حضرات گرامی، کیا اس سے عظیم تر کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم و جان کی توانائیوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا جائے؟ اس سے بلندر مقصود اور کیا ہوگا کہ زبان حال سے اعلان کر دیا، میری نماز و قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر مقصد و مفاد کو کچل کر مال و دولت کے صنم اور بتانے رنگوں کو توڑ کر اعلان کر دیا جائے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو چلا اپنے اس رب کی طرف، وہ خود مجھے راہ دکھلائے گا۔
ہر سمت اور ہر رخ سے منہ موڑ کر دنیا کو بتا دیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ہر طرف سے رخ موڑ کر اور ہر جانب سے یکسو ہو کر اپنا مطلوب و مقصود اس رب کو بنا لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ راستہ ہے تو کٹھن، یہ جادہ ہے تو دشوار، جیسے کسی نے کہا اف یہ جادہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، اف یہ جادہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے، مگر گزرنے والے مسکراتے ہوئے اس راہ سے گزرے ہیں۔ اس مقصد کا جنون طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے شریف ترین انسان کے سر کی قیمت 100 اونٹ کیوں لگائی گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حمزہ کے دل و جگر کس لیے چبائے گئے، ان کے ناک کان کس وجہ سے کاٹ ڈالے گئے، حضرت خبیب کو کیوں سولی پر چڑھا کر تیروں کی بارش کر دی گئی؟ مجھے بتائیے کہ 70 صحابہ کو بیر معونہ پر حالت سجدہ میں کیوں ذبح کر دیا گیا؟ حضرت زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر طیار کی روحیں سوال کرتی ہیں کہ کس جرم میں ہمیں ہمارے جسموں سے جدا کر دیا گیا۔ میرا سوال ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو کوڑے کیوں لگائے گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیل میں وفات کا سبب کیا تھا؟ اور ماضی قریب میں مصر کے اندر قاہرہ کی سڑک پر عظیم اسلامی مجاہد حسن البنا کو گولیوں سے کیوں بھون ڈالا اور سید قطب شہید کو تخت دار پر کیوں لٹکا دیا گیا؟ حضرات، یہ قربانیاں ہمیں زندگی کا حقیقی مقصد یاد دلاتی ہیں، اور وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی سربلندی کی کوشش۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی مقصد کا ادراک کیا اور یہ کہہ کر ہر چیز قربان کر گئے لیت الذی بینی و بینک عامر، لیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب ولیتک تحلو والحیاة مریرۃ ولیتک تحلو والحیاة مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب۔ کاش کہ میرا اور آپ کا تعلق قائم رہے، چاہے ساری دنیا سے رشتہ ٹوٹ جائے، اور ایک کاش کہ آپ خوش ہو جائیں چاہے تمام مخلوق ناراض ہو جائے۔ اور اردو شاعر کی زبان میں گلا نہیں جو گریزاں ہے چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے۔ یہی لوگ ہیں، یہی وہ مسافر ہیں، سنو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ بشارت سناتا ہے الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ وہ لوگ جنہوں نے گھر بار چھوڑا اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے اور میری وجہ سے ان کو ستایا گیا، میں ضرور ان کی غلطیاں معاف کر دوں گا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ حضرات گرامی، اسلاف کی قربانیاں ہم سے پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ان مسافروں کے ساتھ مت ہو جانا جو زندگی کا سفر تمام ہونے کے بعد کہتے ہیں وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، بلکہ ہمارے نقش قدم پر چلنا، دین کی سربلندی اور سرفرازی کو ہی مقصود بنانا، کیونکہ میرے رفیق یہی وہ رہ گزر ہے جس کے لیے، میرے رفیق یہی وہ رہ گزر ہے جس کے لیے نوید صبح ہے اعلان کامرانی ہے، لگائی جس نے یہاں نقد جاں تو اس کے لیے، لگائی جس نے یہاں نقد جاں تو اس کے لیے ریاض خلد ہے اور عیش جاودانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔